بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ دوستو، کچھ ہی دن کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے کہ جس کے اندر ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اور قربانی کس کے نام سے کرتے ہیں، قربانی کرنا کس کی سنت ہے، اور قربانی کرتے ہیں تو کیا واقعہ ہے قربانی کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پورا سمجھ آ جائے گا۔ دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر فلسطین چلے گئے تو حضرت ہاجرہ بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اس ویران علاقے میں دودھ پیتے بچے کے ساتھ کیسے رہوں گی۔ یہاں تو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے۔ حضرت ہاجرہ اکیلی اپنے بچے اسماعیل کو لیے ان پہاڑوں کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا تھا، ہر طرف ایک دہشت سی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت ہاجرہ آسمان کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ دل ہی دل میں اللہ سے کہہ رہی ہوں گی کہ اے اللہ میری اور میرے بچے کی حفاظت فرمانا، میں ایک کمزور عورت ہوں، اس ویران علاقے میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ایک گھڑے میں پانی بھرا رکھا ہوا تھا، اسی پانی کو خود پیتی اور اپنے بچے اسماعیل کو بھی پلاتی۔ آخر 3 دنوں کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا اور پھر حضرت ہاجرہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اب میرے بچے کو پانی کیسے ملے گا۔ حضرت ہاجرہ کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ یہاں آس پاس کہیں پانی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بچے اسماعیل کو پیاس سے تڑپتا کیسے دیکھ سکتی تھی، اسی لیے ایک امید لے کر اٹھی اور اپنے بچے کو زمین پر لٹا کر سامنے صفا پہاڑ پر چڑھ گئی۔ سوچا کہ اوپر جا کر دیکھوں، شاید کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کہیں نظر نہ آیا۔ پھر بی بی ہاجرہ دوڑ کر دوسرے پہاڑ مربع پر چڑھ گئی کہ شاید ادھر سے کچھ پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کا کہیں نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن آج اس مکہ کی سیاہ اور پتھریلی زمین پر ایک بے بس ماں جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو پانی کے لیے تڑپتا دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ حضرت ہاجرہ آنکھوں میں آنسو لیے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی کہ شاید کہیں پانی کا ایک قطرہ مل ہی جائے تاکہ میں اپنے بچے کی پیاس کو بجھا سکوں، لیکن وہاں تو دور دور تک کوئی پانی نہیں تھا اور سوکھا پڑا ہوا تھا۔ حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اس لیے وہ بچپن سے محلوں میں پلی بڑی تھی، انہوں نے آج تک اتنی مشکل گھڑی نہیں دیکھی تھی۔ بی بی ہاجرہ ایک بار صفا پہاڑ پر دوڑتے ہوئے جاتی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، اور پھر دوڑتے ہوئے مربع پہاڑ پر چڑھ جاتی کہ شاید ادھر کہیں پانی مل جائے، لیکن ہر بار مایوسی ہی ہاتھ لگتی۔ جب بچے کا خیال آتا تو دوڑتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آ جاتی کہ میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح سے دوپہر ہو گئی، دھوپ کی تیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ سورج نے دوپہر کے وقت مکہ کے پہاڑوں کو جلا جلا کر آگ بنا دیا تھا۔ بی بی ہاجرہ پیاس سے پریشان تھی اور ان کا بچہ بھی پانی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ تیز دھوپ میں ایک جھوپڑی کے اندر پڑا یہ معصوم بچہ رو رہا تھا اور وہ بے بس ماں ہر طرف دوڑ دوڑ کر پانی تلاش کر رہی تھی۔ آخر حضرت ہاجرہ ہار مان کر صفا پہاڑ پر گر پڑی، ان کے اندر اب پانی کو تلاش کرنے کی ہمت بچی نہیں تھی۔
حضرت حاجرہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ دور سے بچے کی رونے کی آواز اس بے بس ماں کے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن آج وہ اپنے پیاسے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے بچے کی یہ تڑپ دیکھ کر بی بی حاجرہ کی آنکھوں میں برابر آنسو بہتے جا رہے تھے، اور اللہ کے دربار میں یہ بے بس ماں بار بار فریاد کر رہی تھی، اے میرے اللہ، میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ آخر حضرت حاجرہ نے روتے ہوئے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں اسی پہاڑ پر پڑی پیاسی مر جاؤں گی اور میرا بچہ اس جھوپڑی میں پیاس سے موت کی گود میں چلا جائے گا۔ اے اللہ، ہم بے بس ماں بیٹے کی حفاظت فرما۔ آخر مجبور ہو کر حضرت حاجرہ نے ایک پتھر پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے موت کا انتظار کرنے لگی، لیکن بچے کی رونے کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، اور ایک ماں کیسے اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دور چھوڑ سکتی ہے۔ اسی لیے پریشان ہو کر سر اٹھایا اور جھوپڑی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بی بی حاجرہ نے دیکھا کہ جھوپڑی کے پاس کوئی انسان کھڑا ہے اور وہاں زمین سے بہت تیز پانی نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ حضرت حاجرہ جلدی سے جھوپڑی کے پاس پہنچی تو اچانک سے وہ انسان غائب ہو گیا، اور حاجرہ نے دیکھا کہ ان کے بچے اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت اسماعیل اور بی بی حاجرہ کے لیے مکہ کے پہاڑوں سے پانی نکال دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر چھوٹے بچے اسماعیل کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم اپنی ایڑی زمین پر مارو، اور پھر جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو نیچے سے پانی نکلنے لگا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت حاجرہ نے جب زمین سے پانی نکلتے دیکھا تو سمجھ گئی کہ اب اللہ کی مدد آ پہنچی ہے، میرا اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی اور روتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے لگی۔ بی بی حاجرہ نے اپنے پیاسے بچے کو پانی پلایا۔ اللہ کے حکم سے جس جگہ سے پانی نکلا تھا تو وہاں سے برابر بہت تیزی سے پانی نکلتا جا رہا تھا، تو حضرت حاجرہ نے کچھ مٹی اور پتھروں سے ملا کر اس پانی کے چاروں طرف ایک منڈیر سی بنا دی، اور ان کے اس عمل سے پانی اپنی جگہ پر رک گیا۔ آج اسی چشمے کو زمزم کا کنواں کہتے ہیں۔ زمزم کے کنویں میں آج تک کبھی بھی پانی ختم نہیں ہوا۔ بی بی حاجرہ اپنے بچے اسماعیل کے ساتھ اسی جھوپڑی میں دن گزارنے لگی۔ وہ زمزم کا پانی پیتی اور آس پاس لگے کھجور کچھ پھل وغیرہ کھا کر اسی پر اپنی زندگی بسر کرتی۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایک بار ادھر سے 20 لوگوں کا ایک قافلہ گزرا۔ قافلے کا سردار بہت عقل مند تھا۔ اس نے آسمان پر ایک پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ پرندہ صرف پانی کے آس پاس ہی اڑتا ہے، لیکن ہم جب بھی یہاں ان پہاڑوں سے گزرے ہیں ہمیں کبھی یہاں پانی نہیں ملا۔ پھر بھی میرا علم کہتا ہے کہ اگر یہاں پانی نہ ہوتا تو یہ پرندہ اس جگہ نظر نہ آتا، اس لیے جاؤ اور اس معاملے کی تحقیق کرو۔ سردار نے اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جا کر دیکھو کہ آس پاس کہیں پانی نظر آ رہا ہے۔ وہ آدمی تھوڑی دور گیا اور پھر پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو سامنے ایک پانی کا چشمہ جاری تھا، اور اس کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ وہ بہت حیران ہوا اور جلدی سے آ کر اپنے سردار کو بتایا کہ اے میرے سردار، آپ کی بات سچ ہے، سامنے ایک پانی کا چشمہ ہے جس سے پانی نکل رہا ہے، اور ایک عورت اپنے بچے کو لیے اس چشمے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر قافلے کا سردار بھی بہت حیران ہوا کہ اس ویران علاقے میں ایک عورت کیسے رہ سکتی ہے۔ وہ جلدی سے اس چشمے کے پاس پہنچا تو دیکھا حضرت حاجرہ اپنے بچے اسماعیل کو لیے پانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ قافلے کے سردار نے پوچھا کہ اے عورت، تم کون ہو؟ تو حضرت حاجرہ نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔
کہ میں اس وقت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں اور اللہ کے حکم پر انہوں نے مجھے ان پہاڑوں کے بیچ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے میرے اور میرے بچے کے لیے زمین سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اور ہم اسی پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ سن کر قافلے کا سردار بہت حیران ہوا اور اس نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ اے نیک عورت، ہم اس پانی کے آس پاس ہی اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں، اگر تم اجازت دے دو تو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں آپ کے گھر کے آس پاس ہی اپنے گھر بنا لیں اور اسی جگہ پر آباد ہو جائیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں رہ سکتے ہو اور اس چشمے کا پانی بھی پی سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہ چشمہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اسے اللہ نے جاری کیا ہے، اس لیے اس چشمے پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ قافلے کے سردار نے کہا کہ اے نیک عورت، آپ ہماری طرف سے بالکل بے فکر رہیے، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے اور جتنا ہو سکیں گے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور پھر ان سارے قافلے والوں نے زمزم کے کنویں کے آس پاس ہی اپنے گھر بنا لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین شہر میں رہتے تھے اور انہیں اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کی بہت یاد آتی تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ اے ابراہیم، تم اپنے بچے اسماعیل سے تبھی مل سکتے ہو جب میری طرف سے اجازت ہوگی۔ اسی لیے کئی سال گزر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ تبھی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے ابراہیم اٹھو اور اپنی سب سے محبوب چیز میری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ دوسری رات سوئے تو یہی خواب دیکھا کہ اپنی محبوب چیز میری راہ میں قربان کرو۔ دوسری صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ تیسری رات بھی یہی خواب آیا کہ اپنی سب سے محبوب چیز میری راہ میں قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ میرے بیٹے کی قربانی کو مانگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری رات صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک تیز چھری کو لیا اور اپنے بیٹے اسماعیل جہاں ویران علاقے میں چھوڑ کر آئے تھے اسی علاقے کی طرف اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے۔ دوستو، اس کے آگے کا ویڈیو انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔